آج لوگوں کو ہوتا ہے جب مولوی صاحب کہیں درود پڑھو تو سوچی پیدل نہیں ہونا سی اللہم صلی علی پڑھیے کہ الصلاۃ والسلام پڑھیے. او اللہ دے بندے ہو، درود ہی ہے، جس طرح بھی پڑھ لو. حضرت مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو درود کے سیغے مرتب کیے ہیں ان سب سیغوں کے اندر یہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس سے بڑا کوئی اور مجھے اکابر بتا دو جو اہل دیوبند میں ہو. بات یہ ہے کبھی درود میں ادھر ادھر مت دیکھو. جب کوئی کہے درود جو دل میں ہے پڑھتے جاؤ. چونکہ درود کی آیت پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ درود نہ پڑھے جان بوجھ کے تو علامہ صاحب وہ گناہگار ہے کہ نہیں؟ چونکہ یہ جب حکم آتا ہے کہ درود پڑھو آیت پڑھ کے سورہ الاحزاب کی تو پھر ہر بندے پہ ہوتا ہے. یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ چھوڑ دو ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ارے سب اچھے انسان بن جاؤ. میں آج ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ سعودی عرب میں کوئی بندہ 10-15 سال مسجد نبوی شریف میں رہا، اس کا کوئی انٹرویو کر رہا تھا جی. اس بندے نے کہا جی کہ لوگ یہاں کے جو جاتے ہیں کئی مسلک جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے، لیکن اس بندے نے کہا جی میں حلفاً کہتا ہوں کہ وہ بندے جو سب سے بڑے ان کے عالم ہیں، کہتے میں ان کے گھر میں گیا تو میں نے ان کے گھر کے جو ان کے سر پہ جہاں وہ بیٹھتے ہیں عالم دین، جو وہاں پہ ایک لوح، ہم لوح کہتے ہیں تسی بورڈ کہہ لو، وہ جو بورڈ لگا تھا اس پہ جو لکھا تھا اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو کبھی زندگی میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں. کیونکہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ دلوں کو ہم صاف کر کے بیٹھیں. اس نے بندے نے کہا کہ وہاں پہ لکھا تھا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. یہ مدینہ منورہ کے امام کے گھر میں لکھا ہے. پھر اس نے آخری بات کرتا ہوں، سارے علماء کے نام لیے، آخری بات اس نے کہا جو وہاں کا سی آئی ڈی کا سب سے بڑا افسر ہے، لہیا کا جو سب سے بڑا وہاں کا افسر ہے، حیا کہتے ہیں، سوری لہیا حیا کا، اس نے کہا حیا کا جو سب سے بڑا افسر ہے وہ تھوڑا وزن میں بھارا بھی ہے، افیسر جو ہے وہاں کا سی آئی ڈی جو ہمارے ہاں جیسے یہاں پہ آئی ایس آئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ زمین سے اٹھتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ. بات ہے ہم بغیر دیکھے حضرت صاحب دوسروں پہ فتوے جڑتے ہیں. ہم دوسروں کو برا کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ مجھے کیا پتا جس کے لیے میں برا سوچ رہا ہوں وہ رسول اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے. یہ چھوٹی سی میری ایک درس تھی کہ اختلافات کو مٹا کے آپس میں محبتوں کو بانٹو. الغرض جو میں نے آیت مبارکہ سورہ القدر کی پڑھی ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس رات، کون سی رات؟ جو قدر والی رات جس میں آج ہم بیٹھے ہیں، یہ طاق راتوں کے بارے میں ہے کہ طاق راتوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قدر والی رات میں یہ قرآن مجید فرقان حمید کو اتارا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر حکم ہوا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. محترم بھائیو، بات ہے نبی کریم علیہ السلام کی امت کس قدر خوش نصیب ہے. کاش کہ ہم فرقہ واریت کو چھوڑ کے صرف محمدی بن جائے، رسول اللہ کے غلام بن جائیں، ہمارے اندر اختلافات نہ ہوں، ہم دوسرے کی عزت کریں. اللہ نے جب قرآن اتارا ہے تو محترم بھائیوں وہ فرقوں کے لیے نہیں اتارا. قرآن مجید فرقان حمید سینہ مصطفیٰ پہ اترا. نبی کریم علیہ السلام پوری قوم کے لیے نبی ہیں. اللہ کے رسول کو رب نے پوری ناس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کے بھیجا. اور قرآن مجید فرقان حمید جو حضور پہ اتری ہے وہ کتاب بھی ساری قوم نہیں، مسلمان چھڑے نہیں، جن اللہ رحمت کردہ جائے، مسلمان ہوندہ جائے، ان سب کے لیے یہ ہدایت ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائی کو گالیاں دیتے ہیں؟
آج کی یہ رات ہے، ان گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے، اپنے دلوں کو صاف بھی کرنا ہے۔ صرف ایتاں سن کے تے جناب علی نعتاں سن کے واہ واہ شاوا کر کے گھاٹ ٹر جانا مزہ نہیں ہوندا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، امام قرطبی اور دیگر جتنی تفاسیر ہیں، خازن ہے، فتح القدیر جو شرح بخاری کی ہے، محترم بھائیوں بات ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کی قوم کی ذکر کیا گیا، عمروں کا، پھر ان کی عبادات کا ذکر کیا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ 4 ایسے انسان ہیں بنی اسرائیل کے اندر۔ کتنے؟ 4 ایسے انسان ہیں جنہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی ہے، اور آنکھ جھپکنے کی بھی انہوں نے کبھی کوتاہی نہیں کی، یعنی اتنی کہ جتنی انسان آنکھ کو جھپکتا ہے اس میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، صرف اللہ کی بندگی کرتے رہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پاس ان کے اسماء کریمہ لائے گئے، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ 4 نبی ہیں۔ ان کی عمروں میں انہوں نے 80 سال ایسی عبادت کی کہ ایک لمحہ بھر بھی جو ہے انہوں نے اللہ کی محبت میں، اللہ کی بندگی میں غفلت نہ کی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب بنی اسرائیل کی قوم کی عمروں کو پیش کیا گیا کہ کسی کی 900 سال عمر ہے، کسی کی 800 سال عمر ہے، کسی کی 700 سال عمر ہے، محترم بھائی ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ تیرے لیے غاروں میں روتے رہے، میرے لیے، تیرے لیے ہر لمحہ فکر کرتے رہے۔ جب وہ عمریں پیش کی گئی تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے دل پہ رنجیدگی آئی۔ کیا؟ وہ رنجیدگی یہ نہیں کہ انہوں نے عبادت کیوں اتنی کی، یہ سوچا کہ میری امت کی تو عمریں ہی بہت تھوڑی تھوڑی ہیں، وہ اتنے 200 300 400 سال عبادت کر رہے، یا رب کریمہ میری امت کی تو عمریں بہت تھوڑی ہیں، میری امت کی جو عبادات ہیں وہ ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتی ہیں؟ ابھی میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارو، حضور علیہ السلام نے اپنے دل میں خیال ہی کیا تھا کہ رب ذوالجلال نے سیدنا جبریل امین کو اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اور کہا میرے محبوب کو خوشی کی خبر دے دو۔ ان کی 80 سال کی عبادت ایک طرف، اے محبوب ہم نے آپ کی امت کے لیے ایک ایسی رات کا انتخاب کیا ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا اگر اسٹیمیٹ لگایا جائے، علماء کرام اگے آ جاؤ، سراں دے تاج نے نہیں، تسی اگے آ جاؤ۔ آجے پلیز آگے آجے تو لمبیا تسی نبیاں دی وراثت دے مالک ہو تے اسی تہاڈا حیا نہ کریے تے مار کھانی۔ آجے قبلہ آجے، السلام علیکم، نہیں تشریف رکھیں۔ رب ذوالجلال نے لیلۃ القدر جب اتاری تو اس کا حساب جو مفسرین و محدثین نے کیا کہ یہ 83 سال اور 4 ماہ، جتنی 83 سال اور 4 ماہ، یہ ایک رات لیلۃ القدر اگر کسی انسان کے نصیب ہو جائے تو اسے 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ محترم بھائیوں، لیکن یہاں پہ ایک بات ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے اس کی وضاحت کیوں نہیں فرمائی۔ اس میں ایک راز ہے، وہ راز یہ تھا، یہ رات آپ بیٹھے ہیں، ہمیں کیا پتا ہم میں سے کوئی اللہ کا ولی ہو، اللہ نے اس ولی کو چھپا دیا۔ کیوں چھپایا؟ کہ انسان سوچے کہ پتہ نہیں یہ ولی ہے وہ ولی ہے، سب کا احترام کرتا رہے۔ جمعۃ المبارک کے دن علماء تشریف فرما ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے
جو دعاؤں کی قبولیت والی گھڑی ہے، لیکن اللہ نے اسے بھی مخفی رکھا۔ موت انسان کو کب آنی ہے اسے بھی مخفی رکھا۔ محترم بھائیوں، اور کتنے امورات ہیں جن کو میرے رب نے مخفی رکھا۔ اسی طریقے سے رب ذوالجلال نے لیلۃ القدر کو مخفی رکھا۔ کیوں مخفی رکھا؟ اس میں بڑی حکمت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث کے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ارشاد جب فرما دیا لیلۃ القدر کے بارے اور تعین بھی کرنا تھا، میرے نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، دو انسان، وہ بھی صحابی ہوں گے جو میرے نبی کے غلام تھے، ان کے اندر کوئی جھگڑا ہو گیا تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے وہ تعین جو لیلۃ القدر کا تھا وہ اٹھا لیا، اور حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، میں آج آپ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے والا تھا، لیکن ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ علم اٹھا لیا مجھ سے کہ میں بتاؤں کہ کون سی رات ہے۔ پھر محدثین و مفسرین کسی بھی مسلک سے ہوں، وہ اس بات پہ کھڑے ہیں کہ وہ اسی سال کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ پھر رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کو لیلۃ القدر کی خبر دے دی، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کو جو مخفی رکھنے کا حکم یہ تھا کہ کوئی انسان اس رات میں صرف عبادت کر کے باقی زندگی کو کہے کہ مجھے اب ضرورت نہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے محبوب کو تو بتا دیا، لیکن محبوب نے اس کو مخفی رکھا، چونکہ اللہ کی حکمت ہی اسی میں تھی کہ کوئی انسان کو پتا ہو لیلۃ القدر کی کون سی رات ہے، اور پھر وہ آدمی کہیں اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اسی رات کوئی گناہ نہ کر بیٹھے، جہاں اس رات میں اتنی بڑی اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، تو اس رات میں اتنا بڑا گناہ بھی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال کی یہ حکمت تھی کہ بندے میرے جاگتے رہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر کرتا ہوں کیونکہ اور علماء نے بھی کچھ باتیں کرنی ہوں گی اپنی اپنی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جب پوچھا جاتا لیلۃ القدر کے بارے میں تو آپ کہتے مجھے اس قرآن کی قسم ہے جو رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے خبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہمیں رسالت مآب علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اپنی شعاؤں کے بغیر نکلتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے 9 الفاظ ہیں۔ کتنے جی؟ اور یہ لفظ 3 مرتبہ آیا ہے اسی صورت کے اندر۔ کتنی مرتبہ؟ 9 کو جب ہم ضرب دیتے ہیں ان 3 سے تو کتنا بنا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اسی رات یعنی 27ویں کی رات کو، لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں ایک اور خوشی کی بات ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ رات، کسی امت کو یہ رات نہیں ملی، یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو ملی ہے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیاروں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں وہ بات کر کے پھر انشاءاللہ العزیز اختصاراً کوئی اور عرض کریں گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ثواب کی نیت سے، کیا تسی سننا آئے ہو کہ ویکھن آئے ہو؟ بولو پھر کدھر لئی؟ ثواب کی نیت سے اس رات کے اندر اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے اس رات کے اندر نیک اعمال کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرماتا۔ یہ وہ رات ہے محترم بھائیوں، بات ہے یہ رات کو پردے میں اس لیے رکھا گیا کہ رب ذوالجلال کو اپنے بندوں کا رات کو جاگنا بڑا پسند ہے، اپنے بندوں کا رات کو جاگنا بڑا پسند ہے۔ تو محترم بھائیوں، اگر ایک رات نہیں 10 راتیں ہم جاگ لیں، پوری زندگی میں کبھی کبھی انسان پہ ایسا وقت آتا ہے تو وہ کئی راتیں سوتا ہی نہیں کسی اپنی پریشانی سے، لیکن اگر یہ سوچے کہ میں نے رب ذوالجلال کے حضور میں اپنی فریادیں پیش کرنی ہے، مجھے نہیں پتا 21ویں رات لیلۃ القدر کی ہے، 23ویں رات ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام کے ایک دیہاتی صحابی جہنی قبیلہ سے ان کا تعلق ہے، ابن عبداللہ ابن انیس الجہنی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیہات کے رہنے والا ہوں، میں وہاں اپنی نمازیں تو پوری کر لیتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ کی مسجد میں کون سی رات میں حاضر ہوں، آپ کی مسجد میں کون سی رات کو حاضر ہوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 23 رمضان المبارک کی رات کو۔ یہ حدیث پاک ایسا ستہ سے باہر نہیں ہے، وہ میرے نہیں ہے کہ ٹل مارنے والی عادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کی 23ویں رات کو مسجد میں آ جانا، اور ان کے صاحبزادوں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد مبارک جو ہیں وہ ہر 23 رمضان المبارک کو مسجد میں آتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے یہ ساری حدیث بیان کی اور انہوں نے بتایا کہ میرے والد گرامی جب رات 23ویں ہوتی تھی تو عصر کے وقت مسجد شریف میں آ جاتے تھے، مسجد نبوی شریف کے اندر، اور بغیر کسی ضرورت اہم کے مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب فجر کی نماز ہو جاتی، جب سورج طلوع ہو جاتا، اپنی سواری پہ بیٹھتے تو اپنے گاؤں کو چلے جاتے۔ بات ہے آج کی رات کچھ لوگوں کے لیے مغفرت جو ہے ان سے پرہیز ہے، حضرت بیٹھے ہیں، پکا سود خور جو ہے اس کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہے، ماں باپ کے گستاخ کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہے، رشتوں کو کاٹے کرنے والا، بہن بھائیوں سے رشتے توڑنے والا، اس کی بخشش نہیں ہے، اور جو پرانا شرابی ہے اور بوڑھا زانی ہے اس کی بھی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہے جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ تو محترم بھائیوں، میں نے جو معروضات پیش کی، اگر اس کے دوران کوئی ایسی غلطی ہوئی تو میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سب سے بھی۔ تو اب میں حضرت صاحب سے کہوں گا وہ اپنے